ہم جذبات میں زیادہ بہہ جاتے ہیں اور سیاسی حکمت عملی ہم ترتیب نہیں دیتے. آپ نے اگر ووٹ لینا ہے، الیکشن جیتنا ہے، تو پاکستان میں نیک لوگ بھی ہیں، بد کردار بھی ہیں، اچھے بھی ہیں، برے بھی ہیں، کچھ بین بین ہیں. اب بھائی ووٹ تو ہم نے سب سے مانگنا ہے. ہم نے اپنے نظریے کے لیے ووٹ مانگنا ہے، ہم کسی کے پیچھے نہیں چل رہے. اگر ہم کسی چور کے پیچھے چلیں پھر تو اعتراض بنتا ہے کہ آپ ایک ڈاکو کے ساتھ کھڑے ہو گئے. چور کی آپ نے حمایت کی ہے، لیکن اگر چور توبہ کر کے آپ کے ساتھ آنا چاہتا ہے تو آپ نے دروازہ کیوں بند کیا ہوگا؟ جب توبہ کا دروازہ رب کائنات نے بند نہیں کیا. علماء سے آپ سنتے رہتے ہیں 99 قتل کیے ایک بندے نے. خشک مولوی کے پاس چلا گیا کہ 99 قتل کر دیے. اس نے کہا اب کہاں بخشش ہے؟ اس نے کہا 99 کی ہیں 100 اس کو بھی قتل کرنا. پھر کسی نے کہا کسی اللہ والے کے پاس جا. اس کی جانب جا رہا تھا، راستے میں موت آ گئی، مر گیا. فرشتے جنت کے بھی آ گئے، جہنم کے بھی آ گئے. انہوں نے کہا 100 قتل کر کے آج جنت میں جائے گا. جنت والوں نے کہا نیت توبہ کی لے کر آ رہا تھا، اب جنت میں جائے گا. فیصلہ اللہ کی عدالت میں. رب تو مہربان ہے نا، وہ تو اس کی رحمت تو بہانہ ڈھونڈتی ہے. اس نے کہا میرے فرشتوں فیصلہ ایسے ہے کہ زمین کی پیمائش کر لو. اگر فاصلہ اس نے زیادہ طے کر لیا ہے تو پھر تو یہ جائے گا جنت میں، اور اگر فاصلہ کم طے کیا ہے تو پھر جہنم میں جائے گا. حقیقت میں اس نے فاصلہ کم طے کیا تھا. رب کائنات نے زمین کو حکم دے دیا تو ادھر سے سکڑ جا. زمین سکڑ گئی، اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا. اچھا رب معاف کر دیتے ہیں لیکن ہم نہیں معاف کرتے. چور ڈاکو کی تو بات کی ہے نا. اور یہ 2017 کے دھرنے میں مولوی ہمارے خلاف تھا. فیض آباد میں یہ ہمارے ساتھ نہیں تھا. اچھا بھائی اس وقت ہمیں اللہ نے توفیق بخشی، اسے نہیں دی. اب اگر اللہ اسے توفیق دے رہا ہے، وہ اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنا چاہتا ہے، تو اب ہم دروازہ کیوں نہیں کھولتے اپنے دل میں اسے جگہ کیوں نہیں دیتے؟ اور یہ بات یاد رکھیں، اگر اسے غداری کا جواب دینا پڑے گا روز قیامت، تو اگر روز قیامت اس نے حضور کی بارگاہ میں یہ سوال کر دیا یا رسول اللہ میں تو آنا چاہتا تھا، انہوں نے مجھے نہیں آنے دیا، پھر ہم کیا جواب دیں؟ اس کا جواب ہے آپ کے پاس؟ یہ جو غداری کے سرٹیفکیٹ ہم تقسیم کر رہے ہیں انہیں خدا را بند کر دیں. اپنے کام سے کام رکھیں. اور پھر ایک اور ہمارے اندر خرابی کیا ہے؟ ہم ہر بندے سے ہر کام کروانا چاہتے ہیں. بندہ گرفتار ہو جائے کہتے ہیں یہ جان بوجھ کر گرفتار ہو گیا. نہ گرفتار ہو کہتے ہیں بھاگ گئے. بندہ جائے تو جائے کہاں؟ اور میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. آپ ایک پروگرام کر رہے ہیں، ایک بندہ کہتا ہے میں آپ کے جلسے میں نہیں آتا، میں آپ کے سٹیج میں نہیں آتا، میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں، لیکن جلسے میں جتنا خرچ ہوگا وہ میں دوں گا. تو وہ غدار ہے نا پھر کہ نہیں ہے؟ وہ اللہ کے بندو
ہر بندہ جیل نہیں برداشت کر سکتا. کیا بات ہے, بہت اچھی بڑی گل. ہر بندہ جیل نہیں برداشت کر سکتا. یہ تو مولویوں پر کچھ اللہ کا فضل ہے, کچھ ہم ڈھیٹ ہیں. دنیا دار کہاں کر سکتا ہے؟ میرا اپنا دوست جب پہلی دفعہ ہم گرفتار ہوئے تو میں نے مجھے پتا چل جب پولیس آ گئی ہے, انہوں نے ہمیں چھوڑنا نہیں. اس وقت میں قبلہ امیر مجاہدین کے ساتھ رابطے میں تھا. اسی وقت سگنل کھلے تو مجھے انہوں نے گرفتار کر لیا. اب نیچے پولیس آ گئی, میرے ساتھ 2-3 میرے دوست بھی تھے. میں نے کہا بھائی آپ لوگ نکل جاؤ. ان کا نہیں یار یہ مناسب نہیں, ہم آپ کو چھوڑ کر جائیں گے. ان کی محبت تھی. اب چلے گئے جناب جیل میں. ہم وہاں 3-4 دن گزرے تو ایک قیدی سامنے سے گزرا. اس نے کہا جمعے والا دن تھا, صبح کا ٹائم تھا, مولوی صاحب آپ لوگوں کی رہائی آ گئی ہے. اب مجھے تو بھائی نے ایک خط لکھ کے بھیج دیا تھا, بھائی 3 مہینے تو باہر نہیں آ سکتا. یہ بات ذہن میں رکھنا, یہ نہ ہو تو کبھی ذہن میں رکھ لے, اگر تیرا کیس پہلے لگاتے ہیں تو سب کا کیس ڈوب جائے گا. تو میرا جو دوست ہے اس نے جو ختم شریف کرایا اور جو کچھ ہمارے پاس کھانے پینے کا سامان تھا وہ بھی تقسیم کرا دیا. اس نے کہا شام کو تو جناب بس ہماری رہائی ہے. سامان پیک کر کے بیٹھ گئے. اب ہم عشاء پڑھ کر, میں تو سو گیا, مجھے پتا تھا اپنی رہائی نہیں. وہ لگا رہا دروشی بھی پڑھتا رہا. رات جب 10 بجے نا اس کی طبیعت خراب ہو گئی. فاروق الحسن صاحب کے ہمارے ساتھ, ان کا بندہ مر رہا ہے. ہم نے شور مچایا, فٹافٹ وہ لوگ آ گئے جیل والے, وہ اس کو ہاسپٹل لے گئے. بڑی مشکل سے وہ رات ہم نے بڑی مشکل جیل میں گزاری. فاروق الحسن صاحب کہتے ہیں یار ہم لوگ تو ڈھیٹ ہیں, یہ دنیا دار بھی ہمارے ساتھ مارے جا رہے ہیں. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ ہر بندے سے ہر کام نہ کروائیں. ہمارا کیا علم ہے, اور یہ اس نے قربانی, یہ جیل نہیں گیا. بھائی اگر میں جیل چلا گیا ہوں وہ نہیں گیا تو کوئی بات نہیں. یہ اس نے پولیس سے مار نہیں کھائی, شیلنگ میں یہ نہیں شامل نہیں تھا. یہ بات یاد رکھیں, جو آدمی جتنا کام کر سکتا ہے اس کو ساتھ لے کر چلتا ہے. ایک آدمی ہمارے جلسے میں بالکل نہیں آتا, ہمارا سٹیٹس نہیں لگاتا, نہ لگائے, ہمارے لیے تقریر نہیں کرتا, نہ کرے, لیکن وہ آپ کو یہ کہتا ہے میرے گھر کی 10 ووٹیں ہیں, وہ ووٹ آپ کو دوں گا. ہم اس کو بھی دونوں ہاتھوں سے سلام کرتے ہیں. ہم تو اپنے ووٹ خود ضائع کر رہے ہیں. اس لیے تھوڑا میٹھا بھی کھا لیں, اپنے اخلاق کو اچھا کریں. مجھ سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ فلاں نے کیا ہے, فلاں نے کیا کیا ہے. اور خدا را ان خطیبوں سے بچیں جو آپ سے پیسہ لے کر اپنی جیب بھی گرم کر رہے ہیں اور آپ کے ووٹ بھی توڑ رہے ہیں. چند جذباتی ہوتے ہیں, آج بڑا منڈیا حضرت نے بڑا رندہ پھیر ہے. اچھا اس رندے کا کیا فائدہ ہے؟ اس رندے کا یہ نقصان ہے جو ووٹ دینے والا تھا وہ بھی نہیں دیتا. خرابی یہاں سے جو اٹھتا ہے فلاں پیر کے خلاف, فلاں عالم دین کے خلاف. بھائی قبلہ امیر مجاہدین کا اپنا زہد و تقویٰ تھا, ان کا مقام اور تھا. وہ تو ہمیں جہار پلا دیں تو, حالانکہ نہ ہم ان کے شاگرد, نہ لمبا عرصہ گزارا. میں صرف 4 سال امیر مجاہدین, اور نہ میں پہلے جانتا تھا ان کو. امیر مجاہدین کی اور میری ملاقات غازی صاحب کے چیلم کے سلسلے میں جو پہلی میٹنگ ہم نے کی تھی, اس دن میرا ان سے تعارف ہوا تھا. سبحان اللہ. کوئی تعلق نہیں, لیکن ان کا مقام ہی کچھ اور تھا. وہ میں بیان ہی نہیں کر سکتا کہ اس بندے کا کیا مقام تھا, اور ہم نے کتنا عظیم اور ہیرا اور وقت کا ولی کامل ہم نے کھو دیا. اہل سنت کی ہمیشہ یہ بد نصیبی رہی کہ ہم نے زندگی میں بندے کی قدر نہیں کی. آج وقت ہے اپنے آپ کو مضبوط کریں اور ورک کریں. خدا را جلسوں سے نکلیں اور خطیبوں کے نام پر بندے بالکل نہ اکٹھے کریں. کوئی ووٹ نہیں دیتا اس طرح.
ہم کیا کر رہے ہیں آج تک؟ فلاں سریلی خطیب کو بلا لو، فلاں ثنا خان کو بلا لو، لوگ اکٹھے ہو جائیں گے، پیغام جائے گا جی۔ اور اللہ کے بندوں، ووٹ بڑا مشکل کام ہے۔ ووٹ لینے کے لیے بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، لوگوں کے ساتھ غمی خوشی میں شریک ہونا پڑتا ہے، لوگوں کے لیے اپنا دن رات وقت کرنا پڑتا ہے، تب جا کے لوگ ووٹ دیتے ہیں۔ ویسے ووٹ نہیں ملتا، ووٹ کے لیے محنت کرنی ہے۔ ہمارے کارکن کے ذہن میں یہ ہے، میں جس کے دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، میں کہوں گا میں ختم نبوت ناموس رسالت کے لیے آیا، ووٹ مجھے دو، لوگ ووٹ دے دیں گے، ایسے کوئی ووٹ نہیں دے۔ چونکہ اسلام کے نام پر پاکستان کے اندر لوگوں کے ساتھ اتنا دھوکہ ہو چکا ہے، اتنا دھوکہ ہو چکا ہے کہ حقیقی لوگوں کو اپنی پہچان کروانے کے لیے بڑا وقت چاہیے ابھی۔ اس لیے سب سے پہلے آپ حضرات نے اپنے اخلاق کو درست کرنا ہے، اور باہمی کبھی اختلاف ہو جائے، دو بھائیوں میں بھی ہو جاتا ہے، ہم بات اس کی سنیں گے جو جماعت کے ڈسپلن میں رہ کر ہمارے تک بات پہنچائے گا، جو سوشل میڈیا پہ ہمیں بلیک میل کرے گا، میں کہتا ہوں ایک نہیں کروڑ پوسٹیں لگاتا رہے، ہم اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آپ کو امیر سے اختلاف ہے، منہ پر بات کریں گے، اور کوئی بات پوچھنی ہے تو نہ کہیں مجھے اس بات پر ڈاؤٹ ہے، آپ ہمارے ساتھ بات کریں۔ اور جو لوگ دن رات محنت کرنے والے ہیں، آپ کے ضلع میں ہیں، آپ کی یو سی میں ہیں، ان کے ساتھ تعاون کریں۔ ہمارا یہ بھی المیہ ہے نا، کچھ غریب ایسے ہوتے ہیں کہ جو محنت بڑی کرتے ہیں، اب ہمارے ذمہ داران کا یہ سسٹم ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ اپنا کام بھی نہ کریں، موٹر سائیکل میں پیٹرول بھی خود ڈلوائیں، روٹی بھی اپنی کھائیں، اور کام بھی صبح و شام یہ کرے، اور جواب دہی بھی یہ کرے، اور ہم اس کے ساتھ تعاون نہ کریں۔ ایسے بات نہیں بنتی۔ دو چار بندے ایسے رکھیں جن کو کہیں آپ کے مہینے کا خرچہ ہم اٹھائیں۔ سارے بندے نہیں چھوڑ سکتے نا کام، اپنا کاروبار نہیں چھوڑ سکتے، ہمیں پیسہ بھی چاہیے، پبلک ریلیشن چاہیے ہمیں۔ کچھ آدمی ریلیشن بنائیں، کچھ بندے آپ اپنی باڈی میں ایک دو ایسے رکھ لیں جنہیں کہیں ہم 30-40 ہزار مہینہ بھی آپ کو دیں گے، آپ کے موٹر سائیکل کا خرچ بھی ہم دیں گے، یہ کام آپ نے سارے کرنے ہیں، پھر آپ دیکھیں کام ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ ہمارا عالمیہ یہ ہے کہ ہم غریب کارکن پر سارا بوجھ ڈال دیتے ہیں، ایسے نہیں ہوتا، اور انشاءاللہ ہم نے مل کر چلنا ہے، اور بالکل نیچے تک آپ اپنی باڈیاں مکمل کریں۔ جتنے لوگ ہیں، چاہے ہمارے مخالف تھے یا ہمارے ساتھ ہیں، سب تک آپ پیغام پھر پہنچائیں، جو ناراض ہیں انہیں راضی کریں۔ دیکھیں دیگر جماعتوں والے کیا کرتے ہیں، آپس میں شدید مخالفی ہونا تو ووٹوں کے دنوں میں اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ شیخ رشید تو بیروٹیا نا ہمارا پنڈی والا، تو اس کا ایک تقریباً سے یوں کہتا ہے، جس بندے کے ساتھ میرا ہاتھ ملانے کا بھی دل نہیں کرتا نا، سیاست اتنی بے رحم شے ہے، میں الیکشن کے دنوں میں اس کے بھی گھٹنوں کو ہاتھ لگا کے ملتا ہوں۔ کیوں؟ اب اس نے ووٹ تو لینا ہے، جیت وہ گیا ہے، اب اس کی مرضی ہے کسی کا کام کرے یا نہ کرے۔ تو ہم نے اپنے امیدوار کو اسمبلی تک پہنچانا ہے۔ قبلہ پیر صاحب ایک عظیم خانوادے کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں، دیگر ہمارے امیدوار ہیں، سب کے ساتھ آپ دست و بازو بنیں اور اس پیغام کو پہنچائیں، اور خصوصاً خواتین کا جو ہماری فیلڈ ہے اس میں بہت محنت کی ضرورت ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی بات عرض کرتا ہوں، کیونکہ اب وقت نہیں ہے، وقت کی پابندی کریں۔ پروگرام 2 گھنٹے سے اوپر کا نہیں ہونا چاہیے کوئی بھی۔ یہ میرے تمام بزرگ ذمہ دار تشریف فرما ہیں، ان سے پوچھ لیں، میں آج تک شورا کی میٹنگ میں کبھی لیٹ نہیں ہوں، پنڈی میں بھی ضلع والے بھی میٹنگ کریں، میں سب سے پہلے پہنچتا ہوں۔ اور میں نے اب اصول بنا دیا ہے کہ ان کو کہا کہ جب بھی آپ میٹنگ کریں گے اوپر ٹائم لکھیں گے، میٹنگ 5 سے لے کر 6 بجے تک ہوگی۔
1 घंटा آپ میٹنگ کریں, ہم نے اور لمبی باتیں کیا کریں گے؟ ضلع کی میٹنگ اتنی, اس میں کیا فائدہ ہوگا؟ دکاندار بھی 1 گھنٹے کے لیے آپ کے پاس آئے گا, ذمہ دار بھی آئے گا, ہر بندہ آئے گا, اسے پتہ ہے کہ انہوں نے 1 گھنٹے میں کام ختم کر دینا ہے. 1 گھنٹے کی آپ میٹنگ کریں, ایجنڈا پہلے سے لوگوں کو دے دیں تاکہ وہ اس پر کچھ نہ کچھ سوچ کر آئیں. وہاں آپ آئیں تو اس وقت بات چیت ختم ہو. جب آپ وقت کی پابندی کریں گے آپ دیکھیں گے لوگ بے انتہا آپ کے ساتھ جڑیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو حضور کی ختم نبوت اور پہرے داری کی توفیق عطا فرمائے.